السلام علیکم۔ ماہ رمضان کا آج پہلا روزہ ہے اور تمام اہل اسلام کو میری جانب سے ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگی ہوں ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں۔ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، یعنی تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہی وہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی رحمت و برکات عالیہ کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور انسان کے دل میں اس مہینے کا احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں برائی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 10 محرم کا روزہ اور ہر مہینے سے 3 روزے فرض کیے۔ چنانچہ انہوں نے یہ روزے رکھے یہاں تک کہ غزوہ بدر سے 1 ماہ پہلے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کا حکم نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ 30 دن یا 29 دن ہے۔ اسی سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور میری امت امی ہیں، نہ حساب کرتے ہیں اور نہ مہینے کو لکھتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک اس طرح ہے، اس طرح اور اس طرح، یعنی 30 دن 3 بار ہاتھوں کی 10 انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ رمضان المبارک کو رمضان المبارک کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اونٹ کے بچے گرمی کی وجہ سے جھل جاتے ہیں۔ بعض اصحاب کا یہ خیال ہے چونکہ اس ماہ میں گرمی کی وجہ سے پتھر تپنے لگتے ہیں اور رمضہ گرم پتھر کو کہتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہنے لگے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ اس ماہ میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں اور رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا نزول بھی ماہ رمضان میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا ہے ہم نے قرآن پاک کو الگ الگ حصہ کر کے اتارا تاکہ آپ وقفے وقفے کے بعد لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ دیگر تمام آسمانی کتب کا نزول بھی ماہ رمضان میں ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کی 3 راتیں گزرنے پر صحف ابراہیم نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو رمضان المبارک کی 6 راتیں گزر چکی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تو رمضان المبارک کی 18 راتیں گزر چکی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل رمضان المبارک کی 13ویں رات گزرنے پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے ھدی للناس، گمراہی سے ہدایت ہے، اور اسی طرح حلال و حرام، حدود اور احکام کی واضح نشانیاں ہیں۔ من الہدی والفرقان، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل و برکات کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو، ایک عظیم المرتبت اور برکتوں والا وہ مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اس مہینے کی راتوں میں عبادت کو افضل قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں ایک نیکی کی یا ایک فرض ادا کیا، اس کا اجر اس شخص کی طرح ہوگا جس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے۔
یہ مہینہ نیکی پہنچانے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کی گردن آتش جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور روزہ دار کے روزے کا ثواب کم کیے بغیر افطار کروانے والے کے لیے بھی روزہ دار کے برابر ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ احترام رمضان کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتی ہوں کہ ایک آدمی تھا جو سارا سال نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور پانچوں وقت پر نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا اور سال گزشتہ کی قضا نمازیں بھی ادا کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ اور مغفرت کا ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے اللہ نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ماہ رمضان کے پورے روزے پوری خلوص سے نیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔